الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ سفر کے چاند کا ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ، ماہ سفر المظفر، جو کہ اپنے اندر بہت سی عقیدتیں رکھتا ہے۔ اس مہینے میں بہت سے بزرگان دین کے اوراس مبارکہ ہیں اور اس لیے اس کی فضیلت کو اور زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، اور جاہل عوام جو کہ اسے منحوس مہینہ قرار دیتی ہے تو ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تمام مہینے اللہ پاک کے مہینے ہیں اور اللہ پاک اپنے ہر مہینے میں کرامات عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، لہٰذا اس مہینے کو بدشگونی کا مہینہ قرار نہیں دینا چاہیے۔ بعض لوگ اس مہینے کو حرام قرار دیتے ہوئے اس میں شادی نکاح وغیرہ جائز نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ عرض ہے، قرآن پاک میں جو حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر ہے ان میں سفر المظفر کا ذکر بالکل بھی نہیں آتا ہے، لہٰذا اس مہینے میں ہر چیز ہر کام جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، ایک شخص کے متعلق مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت یعنی مشکل اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وثوق یعنی اعتماد اور بھروسہ ہو، لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار تجربہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ برابر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے اس سے سامنا ہو جائے تو اپنے مکان پر واپس آ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد یہ معلوم کر کے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں، اپنے کام کے لیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مطہرہ شرع مطہرہ یعنی پاک شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے، اور شریعت میں حکم ہے کہ اذا تطیرتم فامدوا، یعنی جب کوئی شگون برا شگون گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو۔ مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ کہنا چاہیے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ پاک، نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پڑھ لے اور اپنے رب کریم پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ الحمدللہ اس معاملے میں ہمارے بزرگان دین کی زندگی ہمارے لیے پیروی ہے۔ یہ حضرات کسی مخصوص شخص، جگہ، وقت یا چیز کو اپنے لیے منحوس خیال کر کے بدشگونی لینے یا ستاروں کے زائچوں پر یقین رکھنے کی بجائے رب کریم کے ذات پر کامل یقین رکھتے۔ چنانچہ امیر المومنین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب خارجیوں سے جنگ کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ایک نجومی رکاوٹ بنا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین آپ تشریف نہ لے جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، اس وقت چاند عقرب یعنی آسمان کے برجوں میں سے ایک برج میں ہے، اگر آپ اس وقت تشریف لے گئے تو آپ کو شکست ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نجومیوں پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، میں اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے اور تمہاری بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ضرور سفر کروں گا۔ پھر آپ اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے آپ کو رسول کریم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد سب سے زیادہ برکت اس سفر میں عطا فرمائی، حتیٰ کہ تمام دشمنوں کو شکست ہوئی اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فتح کے ساتھ خوشی خوشی واپس تشریف لائے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کہتے ہیں کہ چاند اس طرح سے گردش کرتا ہے، معلوم ہوا اللہ والے نجومیوں پر اعتماد نہیں رکھتے
اللہ والے چاند ستاروں کی تاثیر کو نہیں مانتے، اللہ والے بدفعلی نہیں لیتے، اللہ والے بدشگونی کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ والے چاند ستاروں کی تاثیر ماننے والوں کی اصلاح کرتے ہیں، اللہ والے اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہم و بدشگونی، چاند ستاروں کی تاثیر اور نجومیوں پر اعتماد کرنے کی بجائے صرف اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ تو ماہ سفر المظفر اس سے بھی بڑھ کر عبادات کا مہینہ ہے، اس میں کثرت کے ساتھ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ پر سے تمام آفات بلیات سے آپ محفوظ رہیں گے، اور جیسے ہی ماہ سفر کا چاند نظر آئے آپ یہ عمل کر لیں، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آپ کی قسمت میں اگر ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، آپ کی قسمت میں رزق نہیں ہے، تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، اولاد نہیں ہے، آپ کے لیے اگر رزق میں بہت زیادہ پریشانیاں آپ کو آ رہی ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی مسائل ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، تو آپ سفر کے چاند کو دیکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جیسے ماہ سفر کا چاند نظر آئے صبح تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے سورہ یاسین کھول لینی ہے جو قرآن پاک کا دل ہے، اور جب پہلی اور دوسری مبین پر آپ پہنچے تو وہاں پر آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب سورہ یاسین کو پڑھیں اور سورہ یاسین کی پہلی مبین پر بھی آپ نے سورہ فاتحہ 3 بار اور دوسری مبین پر بھی 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنی سورہ یاسین کو مکمل کر لینا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے، یا باری تعالیٰ میری فلاں حاجت کو پورا کر دے۔ تو 3 حاجات آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ پاک آپ کی 3 حاجتوں کو پورا کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کا یہ عمل ضرور کامیاب ہوگا جب آپ اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کی عام اجازت ہے، اور آپ لوگ کم از کم 20 بار درود پاک پڑھ کے ضرور کمنٹ سیشن میں میسج کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام بھی میں دعا میں شامل کروں گی۔ نوری مرزا ہیں، یاسمین نگار ہیں، فریدہ بی بی ہیں، اس کے علاوہ عابدہ خاتون ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ راجہ تحسین ہیں، احمد ہیں، اور انس غوری ہیں، مبین الحق ہیں، علمہ فاطمہ ہیں، مہرو جی ہیں، تجمل حسین ہیں، اور گڈو قریشی ہیں، سمینہ خان ہیں، نعیم چوہان ہیں، اس کے علاوہ ناہید خانم ہیں، عائشہ راجپوت ہیں، عبد الخلیق ہیں، غزالہ پروین ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اور اس کے علاوہ بی بی حاجرہ ہے، افرا فاطمہ ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے وظائف کرتے رہے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔